العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن أبى قال من أطعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى سن پاک محمد دی بھائیو شان نرالی سن پاک محمد دی بھائیو شان نرالی کیویں سجدی ہے موڈے تے مڑ کمل جو کالی کیویں سجدی ہے موڈے تے مڑ کمل جو کالی
جدا مکڑائے واللیل فشانی دل مول دی دنیا دا دل مول دی دنیا دا اون دی زلف جو کالی میں قربان وے زلفاں تو محمور وے اکھیاں تو دند چبے دیاں کلیاں نے دند چبے دیاں کلیاں نے لب شفق دلالی ہر قسم دی حمد و ثنا بڑائی کبریائی یکتائی وحدانیت مشکل کشائی اللہ رب العزت دی ذات دے واسطے خاص ہے لا تعداد بے حد و حساب ریت ذرات تو بڑھ کے پانی دے قطرات تو بڑھ کے درود و سلام امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات و اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا دیتے ہوں زندہ دل بزرگ و شیر دل نوجوان ساتھیو پھول دل ننے منے طالب علم ساتھیو گھر دے اندر یا پردے دے اندر بیٹھ کر کے سماعت فرمانے والی سننے والے میری معززات مکرمات استاں ادباں احترامہ دے لائق اسلامی روحانی پردنشین ماؤں اور بہن حضراتی دی وقار آج ہر مسلمان دا دعویٰ ہے کہ جی مینو اللہ دے رسول دے نال بڑی محبت میں اللہ دے رسول دے نال بڑا پیار رکھن والا ہاں بڑی محبت بڑی الفت رکھن والا ہاں چاہے وہ مسلمان کسی بھی مذہبی طبقے دے نال تعلق رکھنے والا ہی کیوں نہ ہوئے ہر ایک دا دعویٰ ہے تیرا بھی دعویٰ ہے میرا بھی دعویٰ ہے کہ مینوں اللہ دے رسول دے نال بڑا پیار ہے بڑی الفت ہے بڑی محبت ہے لیکن میرے بھائیو اساں غور کرنا ہے کہ جو اسی محبت دا دعویٰ کیتا ہے اور جس انداز دے نال اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت دا دعویٰ کر رہے ہیں وہ دعویٰ ساڈا اللہ تعالیٰ دے معیار دے مطابق بھی ہے کہ نہیں ہے سب تو پہلا تو سارے واسطے جاننا ہی ضروری ہے کہ اللہ دے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت دا معیار کی ہے اللہ دے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت دا معیار کی ہے کیونکہ میرے تیرے معاشرے دے اندر جو محبت دا معیار دیکھنے کو ملتا ہے وہ اور اللہ دے ہاں جو معیار ہے وہ تیرے میرے ہاں جو محبت دا معیار ہے وہ سال بعد اسی کانفرنس کرا لیے سیرت النبی دے تے عقیدہ سی محبت دا حق ادا کر دیتا ہے میں جناب ایک نعت پڑھ لواں تے میں سمجھنا کہ میں جو محبت دا دعویٰ کیتا ہے اس دعوے نو پورا اتر آیا میں جناب اپنے اس دعوے نو پورا کر لیا ہے لیکن میرے بھائیوں قرآن تے کوئی کیتا جائے ذخیرہ حدیث کو اکٹھا کیتا جائے
تب پتہ چلتا ہے کہ اللہ دے ہاں محبت کی جو کسوٹی ہے، اللہ دے ہاں جو محبت کا معیار ہے وہ اور تیرے میرے ہاں محبت کا معیار ہو رہے، اللہ دے ہاں محبت کا معیار ہو رہے، تیرے میرے ہاں محبت کی جو کسوٹی ہے وہ اور ہے، اللہ دے ہاں کسوٹی اور ہے، تیرے میرے ہاں پیمانہ جو محبت کا وہ اور ہے، لیکن اللہ دے ہاں اس سے بڑے مختلف ہے۔ آئیے اللہ دے ہاں کی معیار ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک دے نازل ہونے والا قرآن خالق کبریا نے اعلان فرمایا ہے، فرمایا قل ان کنتم تحبون فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ مالک کبریا نے فرمایا ہے قل اے میرے پیغمبر اعلان کر دے ہو، کہہ دیجئے اللہ کی اعلان فرمانا ہے، فرمایا ان کنتم تحبون اللہ، اگر دعویٰ کر دینے کہ انہوں اللہ دے نال محبت ہے، اللہ دے نال پیار ہے، اللہ دے نال محبت دا دعویٰ رکھ دینے، پھر انہوں اعلان کر دے ہو انہوں دے ہاں محبت دا معیار اور ہوئے گا، انہوں دے ہاں جو محبت دی کسوٹی ہے وہ اور ہوئے گی، انہوں دے ہاں محبت دا پیمانہ اور ہوئے گا، لیکن انہوں دس دے ہو میرے ہاں محبت دا کی معیار ہے، فرمایا کی معیار ہے اللہ پاک نے فاتبعونی، اللہ فرما دینے لوگوں میرے ہاں محبت دا معیار ہے کہ اگر تہاڈا دعویٰ ہوئے کہ اللہ دے نال تانوں محبت ہے، اللہ دے نال تانوں پیار ہے، اللہ دے نال تانوں عقیدت ہے، اللہ دے نال تانوں الفت ہے، پھر ایک کام کرنا پڑے گا فاتبعونی، میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا تابعدار بننا پڑے گا، میرے محمد دا مطیع ہونا پڑے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ دے ہاں محبت دا معیار، دنیا دے اندر محبت دا معیار اور دنیا دے اندر کسوٹی اور لیکن اللہ دے ہاں محبت دا معیار ہے تے اللہ پاک فرما دے نے جدو اس معیار تے آ کے محبت کرو گے نا، جدو اللہ دے نال اللہ دے رسول دے نال اس ادا دے نال آ کے پیار کرو گے، جدو اس ادا دے نال آ کے محبت پاؤ گے نا تے پھر کی ہوئے گا، اللہ فرما دے نے یغفر لکم ذنوبکم، پہلے تے اے ہوئے گا کہ میں تواڈے گناہاں نو معاف فرما دیاں گا، اللہ تواڈے نال تواڈے گناہ نو معاف فرما کے جدو تسی اس معیار تے محبت کرو گے پھر اللہ بھی تانوں اپنا محبوب بنا لے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، آئیے نا محبت دا معیار کیے ایویں گل سمجھ نہیں آئی تے ایک اور رخ دکھانا چاہنا ہے۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد دے اندر تشریف فرمانے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے کولے آپ تے ایک پیارا صحابی چلدیاں چلدیاں آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کولے بیٹھ گیا ہے، چہرہ اتریا ہے، چہرے تے پریشانی والے حالات نظر آ رہے، چہرے تے مرجھایا ہوا نظر آ رہے ہیں۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے آنا کہ میرا پیارا صحابی سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشانی والے عالم دے اندر نظر آ رہے ہیں، میرے ثوبان بڑے پریشان نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے آنا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے وہی ثوبان پہ آ رہے آپ کیڑی بات ہے کیڑی گل ہے جڑی وجہ تو پریشان بیٹھا ہے، اور سوال تیرا چہرہ کیوں اتریا نظر آ رہا ہے تے میرے سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے کہ اللہ دے رسول جی مینوں تواڈے نال بڑی محبت ہے، مینوں تواڈے نال بڑا پیار ہے، مینوں تواڈے نال بڑی عقیدت تے الفت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے وہ ثوبان کی آکھنا چاہنا ہے، یہ سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ
अन्हु बोल के आते ने अल्लाह दे रसूल जी मुहब्बत इन्नी है, प्यार इन्ना है, जदों मैं अपने घर दे अंदर होना, अपने बीवी बच्चियां दे कोल होना, अपने अहले खाना दे कोल होना, अल्लाह दे रसूल जी मैनू तुहाडी याद आ जाए, मैनू तुहाडी मुहब्बत तड़प मारे, मेरे कोलों घर दे अंदर नहीं बैठिया जांदा, मेरा फिर सुभान दा अहले खाना दे अंदर दिल नहीं लगदा, अपनी जायदाद ते प्रॉपर्टी दे अंदर दिल नहीं लगदा। अल्लाह दे रसूल जी जदों तक के मैं तुहाडी महफिल दे अंदर ना आ जावां, तुहाडी महफिल दे अंदर आकर के तुहाडा दीदार ना कर लवां, मैं सुभान नूं सुकून नहीं मिलदा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है सुभान फिर परेशानियां किस बात दियां ने, ओ मेरे सुभान प्यारेआ फिर किहड़ी गल तो परेशान नजर आ रहे है। सैयदना सुभान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दिता है मुसलमानों सुनना और तरफ जाना है। मेरे सैयदना सुभान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने मैनू परेशानियां किस बात दियां ने, फिर फरमाया इन्नी ज़ुकिरतु मौती व मौतिका, अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों मैं अपनी और तुहाडी मौत नूं याद करना है कि एक दिन आना है, अल्लाह ताला दे कुरान दा फैसला है वमा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल ख़ुल्द अफ़ा इमित्ता फ़हुमुल ख़ालिदून। अल्लाह दे रसूल जी जदों मैं कुरान दे ए फैसले पढ़ना कि अल्लाह ताला तुहाडे बारे अंदर फरमाते ने कि वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द ख़लत मिन क़ब्लिहिर रुसूल अफ़ा इम्माता औ क़ुतिलन क़लबतुम, कि अल्लाह ताला दे कुरान बारे अंदर फैसले ने किते मैं कुरान दे फैसले पढ़ना ना कि इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून, कि अल्लाह ताला फरमाते ने कि एक दिन आना है इन्हां ने भी दुनिया तो फौत हो जाना है, एक दिन आएगा तुसी भी दुनिया तो चले जाओगे। ते अल्लाह दे रसूल जी जदों मैं कुरान दे फैसले पढ़ना है कि अल्लाह साडे बारे अंदर भी फरमाते ने पूरी जीरो चीज़ां दे बारे अंदर अल्लाह पाक ऐलान फरमाते ने कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत। अल्लाह दे रसूल जी एक दिन आना है तुसी भी दुनिया तो चले जाओगे, मैं भी दुनिया तो चले जाना है। अल्लाह दे रसूल जी फिर आखिरत दे अंदर मुलाकात होणगियां उस मैदान महशर दे अंदर जिसके बारे अंदर अल्लाह फरमाते ने कि यौम यफिरुल मरउ मिन अखीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि। अल्लाह दे रसूल जी फिर एक दिन मौत आ जाएगी, फिर उस मैदान महशर दे अंदर मुलाकात होणगियां। अल्लाह दे रसूल जी मैं सुभान हुए बात बड़ी परेशान कर दी है कि जदों तुसी जन्नत दे अंदर जाओगे तुसी तां नबियां दी सफ दे अंदर जाओगे, तुसी तां जाओगे तुहानू तां नबियां दे बराबर दे दर्जात नसीब होणगे, तुसी तां नबियां दे नाल होवोगे ते मैं सुभान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मैं तोड़ा अदना जैसे हाबी अगर जन्नत दे अंदर चला भी गया मैनू डर लगता है किते उत्ते तोड़े दीदार तो महरूम ना रह जावां। अल्लाह मुसलमानों सुनो तड़प जाओ, आज तेरा मेरा दावा भी है ना कि मैनू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल मोहब्बत है लेकिन मैं कुर्बान जावां। मेरे सैयदना सुभान नूं मोहब्बत इन्नी है कि दुनिया के अंदर भी जदों मोहब्बत तड़प मार दी आते ने अल्लाह दे रसूल जदों मोहब्बत तड़प मारे तुहाडी महफिल दे अंदर आ जाना, दीदार कर लेना, तुसी मैनू मुयस्सर हो दुनिया के अंदर ते तुहाडी महफिल दे अंदर तुहाडा दीदार करके मैं अपने दिल नूं सुकून पहुंचा लेना, लेकिन अल्लाह दे रसूल उत्थे की बनेगा।
کہ تسی تا جاؤ گے جنت دے اندر، تانوں اللہ نبیاں دا ساتھ نصیب کرے گا۔ میں ایک تہاڈا ادنا جا صحابی اگر جنت دے اندر چلا بھی گیا تو مینوں لگدا ہے کہ تہاڈے دیدار تو محروم نہ رہ جاؤں۔ ادھروں اج تک مسلمان بھی محبت کا دعویٰ کرتا ہے، ادھروں میں بھی محبت کا دعویٰ بھی کرنا، دگے بازیاں بھی کر رہا، میں جناب محبت کا دعویٰ بھی کر رہا اور دو نمبریاں بھی کر رہا، میں محبت کا دعویٰ بھی کر رہا، سودی کاروبار بھی کر رہا، میں محبت کا دعویٰ کر رہا، اپنی آخرت نو بھلا کر کے جناب نماز پڑھن دے واسطے مسجد تک آن دی توفیق نہیں مینوں، میں محبت کا بھی دعویٰ کر رہا، تے میں اپنے مظلوم بھائیاں دے اوتے ظلم بھی ڈھا رہا، میں اپنی محبت دا دعویٰ بھی کر رہا ادھروں، اور یتیماں دا مال بھی کھادی جا رہا، غریباں دا مال بھی کھادی جا رہا، غریباں دے حق ماری جا رہا، میں ادھروں محبت دا دعویٰ بھی کیتی جا رہا، ادھروں جناب لاڑ پھاڑ بھی کیتی جا رہا، تے میں پھر آکھاں کہ میں محب رسول، میرے بھائیوں محبت دسو کیندی سچی ہے، صوبان دی یا میری؟ ایسی محبت کر لو کہ دنیا دے اندر رہندیاں ہویا بھی فکر آخرت دی ہو، کہ دنیا دے اندر دا تسی مینوں میسر ہو لیکن مینوں بات پریشان کر رہی ہے کہ آخرت دے اندر کی بنے گا۔ انی انتہا دی محبت ہے میرے سیدنا سوان دی، تے ایسی محبت نو جدو اللہ نے دیکھیا نا تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خاموشی بیٹھے نے، آپ نے گل سنی، آپ خاموش بیٹھے نے، تے اللہ تعالیٰ نے قرآن بنا کے نازل فرما دیتا ہے، تے کی قرآن آیا ہے سننا ذرا پیار دے نال، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا پیارا صحابی سیدنا صوبان ادھروں محبت دا اظہار کردا ہے کہ اللہ دے رسول دی اوتھے کی بنے گا جدو اللہ دی عدالت دے اندر جاواں گے، جدو جنت دے اندر تسی جاؤ گے، تسی تا نبیاں دی صف دے اندر ہوگے، میں تہاڈا ادنا جا صحابی اگر جنت دے اندر چلا بھی گیا تے مینوں ڈر لگدا ہے کہ تہاڈے دیدار تو محروم نہ رہ جاواں۔ محبت نہیں ہے، پیار اینا ہے کہ جنی دیر تک تہاڈا دیدار نہ کرنا ہوا ہے مینوں سکون نہیں ملدا ہے، لیکن اوتھے کی بنے گا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سنیا تے آپ خاموش نے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن بنا کر کے نازل فرمایا ہے، فرمایا من یطیع اللہ والرسول مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ مال کے کبریا نے قرآن بنا کے نازل فرما دیتا ہے، اللہ پاک نے فرمایا ہے اے میرے پیغمبر دس انہوں کہ جیڑا بندہ بھی دنیا دے اندر اپنی محبت اس ادا دے نال کرے گا، اپنا دنیا دے اندر محبت کا معیار یہ اپنا کے جائے گا کہ من یطیع اللہ والرسول، یہ دنیا دے اندر رہدیا ہویا اللہ اور اس رسول دا تابعدار ہوئے گا، دنیا دے اندر رہدیا ہویا اللہ اور اس رسول دے مطابق زندگی گزارے گا، اللہ پاک فرما دے نے مع الذین انعم اللہ علیہم، کہ کل قیامت دا دن ہوئے گا پھر ایسے لوگوں میں جناب اپنے انعام یافتہ لوگوں دا ساتھ نصیب فرما دیاں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ مسلمانوں اج تو اور میں بھی جدوں اللہ دے سامنے کھڑے ہونے ایویں ہاتھ بن کے قیدی بن کے کھڑے ہو گئے ہر رکعت دے اندر اللہ دے سامنے التجا کرنے کہ اہدنا الصراط
الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اے اللہ سونیا رستہ دکھلائی تے سیدھا، اے اللہ رستہ ہوئے تے انہاں لوکاں دا جنہاں دے اوتے تو انعام کیتا، اے اللہ اپنے انعام یافتہ لوکاں دا رستہ دکھلا دے۔ تے مسلمانوں اللہ نے 1450 سال پہلا ہی دس دیتا ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ انعام یافتہ لوگوں دا ساتھ مل جائے، اگر چاہتے ہو کہ انعام یافتہ لوگوں دا رستہ مل جائے، پھر آؤ ایک ہی کم کر کے دنیا دے اندر چلے جاؤ، من یطیع اللہ والرسول۔ اگر چاہتے ہو کہ انعام یافتہ لوگوں دا ساتھ نصیب ہو جائے، پھر اپنا دنیا دا نظام نو اللہ اور اس رسول دے مطابق کر لو، اپنا اٹھنا بیٹھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے معیار دے مطابق کر لو، اپنا جناب چلنا پھرنا اپنا جناب تجارت نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی تجارت دے اندر ڈھال لو، اپنا جناب کاروبار اپنا لین دین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے طور تے طریقے دے مطابق کر لو، جناب اپنا دنیا دے اندر رہن سہن ایک دوسرے دے نال جس طرح میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو معاشرہ کریٹ کر کے گئے، جڑا معاشرہ بنا کر کے گئے، اس معاشرے دی طرح معاشرہ بنا لو۔ اللہ فرماندے نے لوگو اگر چاہتے ہو کہ تانوں انعام یافتہ لوگاں دا رستہ مل جائے، پھر آؤ ایک ہی کم کر لو کہ اپنا دنیا دے اندر نظام سیاست ایسا نظام بنا لو جو نظام سیاست میرے محمد دے کے گئے، اپنا نظام معیشت ایسا بنا لو جڑا نظام معیشت میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے، اپنا جناب اقتصادی نظام ایسا بنا لو جڑا اللہ دے رسول دے کر کے چلے گئے۔ اللہ اکبر اللہ، اپنا جناب جاگنا پھرنا کھانا پینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے مطابق کر لو، اپنے لیل و نہار نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے مطابق کر لو۔ پھر اللہ فرماندے نے جدوں اس ادا دے نال زندگی گزار کے جاؤ گے، جدوں اس ادا دے نال محبت کر کے جاؤ گے، جدوں اس ادا دے نال اللہ دے نال بھی پیار کرو گے، اللہ دے رسول دے نال بھی پیار کرو گے، جدوں اس معیار تے اترو گے، فرمایا مع الذین انعم اللہ علیہم، میں اپنے انعام یافتہ لوگاں دا ساتھ نصیب فرما دیاں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تے اللہ پاک نے پھر فرمایا ہے کہ کیڑے لوگ نے جڑے میرے انعام یافتہ لوگ نے نصیب فرمانا ہے، وہ کیڑے لوگ نے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا من النبیین، میرے انعام یافتہ لوگ نبی ہون گے، والصدیقین، میرے انعام یافتہ لوگ صدیقین نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے نبیاں دی صف دے اندر اللہ فرماتے نے میں کھڑیاں کر دیاں گا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صدیقین تے سچے لوگاں دی صف دے اندر کھڑیاں کر دیاں گا۔ جدوں اس ادا دے نال محبت اپناؤ گے نا، جدوں اس ادا دے نال پیار کرو گے، فرمایا والشہداء، میں اپنے شہیداں دا ساتھ نصیب فرما دیاں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شہداء دا ساتھ نصیب ہو جائے گا۔ اللہ فرمانے نے لوگوں جدوں اس ادا دے نال محبت کرو گے، دنیا دے اندر اس ادا دے نال محبت کر کے جاؤ گے، اس معیار کو اپنا کر کے جاؤ گے، فرمایا والصالحین، میں اپنے نیک لوگوں دا ساتھ نصیب فرما دیاں گا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے، سیدنا حسن و حسین جیسے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے، اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے میں صالحین تے نیک لوگوں دا ساتھ نصیب فرما دیاں گا۔ آؤ نہ لوگوں جنہاں نو انہاں لوگوں دا ساتھ نصیب ہو جائے، اس دن ساتھ نصیب ہو جائے کہ یوم یفر المرء من اخیہ
وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه کہ جس دن کوئی کسی دا نہ ہوئے گا، جس دن باپ بیٹے تو دوڑ رہا ہوئے گا، بیٹا باپ دے کولوں دور دوڑ رہا ہوئے گا، بھائی بھائی دے کولوں دور دوڑ رہا ہوئے گا، اس نفسا نفسی دے عالم دے اندر جنوں نبیاں دا ساتھ مل جائے، جنوں صدیقین دا ساتھ مل جائے، جنوں شہداء دا ساتھ مل جائے، تے جنوں صالحین دا ساتھ مل جائے، اس ساتھ تو بہتر ساتھ ہو سکتا، اس ساتھ تو بد کے کوئی ساتھ اس دن ہو سکتا کہ جس دن باپ بیٹے تو دور دوڑیا ہوئے، دنیا دے اندر محبت کرنے والی ماں اپنے بیٹے تو دور دوڑ رہی ہوئے، بھائی جیڑا بھائی جو تے جانوار نالا دنیا دے اندر وہ اپنے بھائی تو دور دوڑ رہا ہوئے، اس دن جنوں نبیاں دا ساتھ مل جائے، صدیقین دا ساتھ مل جائے، شہداء دا ساتھ مل جائے، دسو پھر اس ساتھ تو بہتر ساتھ ہو سکتا اس دن کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور ایسے ہی چیز میں اللہ تعالیٰ نے پھر کے فرمایا کہ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، کہ انہاں دے کنے ہی بہترین ساتھی، انہاں دے کنے ہی بہترین ساتھی نے کہ نبی جنہ دے اندر شامل، شہداء شامل، جنہ دے اندر صدیقین شامل، جنہ دے اندر صالحین شامل، ایسے لوگوں دا جنہوں ساتھ مل جائے، اللہ فرماتے ہیں کنے ہی بہترین ساتھی ہون گے انہاں دے۔ لگتا ہے گل سمجھ نہیں آئی؟ نہیں آئی نا؟ آؤ پنجابی دے اندر سمجھاؤ پھر۔ آقا دیاں جنہ اپنائیاں سنتاں وچ جنتاں دے آقا دے او نال ہوئے گا، آقا دیاں جنہ اپنائیاں سنتاں وچ جنتاں دے آقا دے او نال ہوئے گا، ساتھ جنوں نبی دا نصیب ہو گیا بڑا ہی اوندا رتبہ کمال ہوئے گا، ساتھ جنوں نبی دا نصیب ہو گیا بڑا ہی اوندا رتبہ کمال ہوئے گا۔ اور آقا دی اطاعت یارو اطاعت عبدی، نبی دی اطاعت یارو اطاعت عبدی، نبی دی اطاعت وچ ہے نجات سب دی، جنہیں قرآن دا اصول منیا، جنہیں قرآن دا اصول منیا، راضی اللہ پاک اون دے نال ہوئے گا، راضی اللہ پاک اون دے نال ہوئے گا، ساتھ جنوں نبی دا نصیب ہو گیا بڑا ہی اوندا رتبہ کمال ہوئے گا۔ اور آقا سواری تے سوار ہونگے، نال نال مدنی دے یار ہونگے، آقا سواری تے سوار ہونگے، نال نال مدنی دے یار ہونگے، آقا دیاں جنہ اپنائیاں سنتاں وچ جنتاں دے آقا دے او نال ہوئے گا، اور رب نفسی دے جتے پکارے ہونگے، او میدان معاشر جی دے اندر سارے دوڑ دوڑ رہے ہونگے، نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا، شاعر اس بات کا نقشہ بیان کر رہے آئے، اور رب نفسی دے جتے پکارے ہونگے، تھاؤں تھائیں کہندے پہ سارے ہونگے، پر رب دے لاڈلے حبیب نو امت دا اودوں وی خیال ہوئے گا، آقا دیاں جنہ اپنائیاں سنتاں وچ جنتاں دے آقا دے او نال ہوئے گا، ساتھ جنوں نبی دا نصیب ہو گیا بڑا ہی اوندا رتبہ کمال ہوئے گا، من یطیع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللہ پاک فرمانے نے میرے سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر نبی دے نال محبت دا دعویٰ کر دینے تے اللہ فرما دے لوگو معیار اس طرح دا بنا لو کہ جڑا بندہ بھی دنیا دے اندر اس معیار تے محبت کرے گا، اس معیار دے مطابق دنیا دے اندر اللہ دے رسول دے نال محبت کرے گا، اللہ فرما دے نے کہ میں انہوں انعام یافتہ لوگاں دا ساتھ نصیب فرمانا ہے. تے اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام ہے خالق کبریا نے فرمایا ہے جڑا بندہ ایسا نہیں کرے گا، جڑا بندہ اس معیار تو منہ پھیرے گا، خالق کبریا نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. خالق کبریا نے فرمایا ہے اے ایمان والیو، وہ لوگوں جڑے ایمان لے کر کے آئے ہو دنیا دے اندر ایمان دا دعویٰ کرنے والو، اللہ کی اعلان ہے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اللہ اور اس دے رسول دے تابعدار بن جاؤ، اللہ اور اس دے رسول دی اطاعت کر لو، اللہ اور اس دے رسول دے فرما بردار بن جاؤ. اللہ اگر ایسا نہ کریں گے کی ہوئے گا؟ فرمایا وَلَا تُبْطِلُوا اعمالکم، میں اللہ تواڈے اعمال نو ضائع کر دیاں گا. نیکیاں کیتے ضائع نہ کر بیٹھے جے، اپنے دنیا دے اندر کیتے جانے والے اے اعمال صالحہ نو ضائع نہ کر بیٹھے جے. کیویں ضائع ہونے نے؟ آئیے صحیح بخاری دی حدیث ہے، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن مسجد دے اندر تشریف فرما لے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک پروانہ آیا ہے، اس نے آ کر کے مسجد دے اندر نماز پڑھنی شروع کر دی تھی. وہ نماز نیت لئی نماز پڑھ رہے آئے، نماز دے اندر قیام بھی کر رہے آئے، رکوع بھی کر رہے، سجود بھی کر رہے آئے، تشہد بھی کردا ہے، سلام بھی پھیر رہے. سلام پھیرن تو بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آ گیا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام کیتا ہے، آپ نے سلام دا جواب دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگے کوئی بات نہیں کی تھی، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ارجع فصلی فانک لم تصلی، اے آن والے جا کر کے نماز ادا کر، تو نماز ادا نہیں کی تھی. میرے نبی دا یہ صحابی واپس گیا ہے، جا کر کے دوبارہ نماز ادا کرنی شروع کی تھی. دوبارہ جناب رکوع بھی کر رہے آئے، قیام بھی کر رہے آئے، تشہد بھی کر رہے آئے، قامہ بھی کر رہے آئے، جناب سلام بھی پھیر رہے، نماز مکمل کی تھی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آ گیا، آپ نے سلام کیتا ہے، تے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام دا جواب دیتا ہے، تے آپ نے پھر وہی فرمایا ہے ارجع فصلی فانک لم تصلی، اے آن والے جا کر کے نماز ادا کر، تو نماز ادا نہیں کی تھی. محدثین لکھتے ہیں تیسری یا چوتھی مرتبہ جنہوں نماز ادا کر کے آیا نا، تے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی، اے آن والے جا کر کے نماز ادا کر، تو نماز ادا نہیں کی تھی. کیونکہ نماز ادا نہیں کی تھی. ایمان دے نال دسنا کیو قیام نہیں کر رہا سی، رکوع نہیں کر رہا سی، سجود نہیں کر رہا سی، قومے نہیں کر رہا سی، تشہد نہیں کر رہا سی، کر رہا سی دا، لیکن اپنی نماز سے اندر تھوڑا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے تو ہٹ گئے سی. اسی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طرح نہیں نماز سی دی، نماز نبوی نہیں سی، اس دے اندر طریقہ محمدی نہیں پایا جا رہا سی دا.
محدثین لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تیسری یا چوتھی مرتبہ جدو دوبارہ چل کے آیا نا تو آپ نے پھر فرمایا کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا کر کے نماز ادا کر، تو نماز ادا نہیں کی تھی۔ تے اے آکھن لگا والذی بعثک بالحق، اے اللہ دے رسول مینوں قسم ہے اس ذات دی جس نے تانوں حق دے نال مبعوث کیتا ہے، ما احسن غیرہ، مینوں اس تو بہتر کوئی نماز ادا کرنی نہیں آ رہی۔ میں جدوں دا اسلام قبول کیتا ہے تے میں جدوں دی نماز پڑھنی شروع کیتی ہے میں اسی طریقے دے نال نماز پڑھدا آ رہا، اس واسطے فعلمنی، تسی مینوں نماز سکھلا دیو، تسی مینوں نماز سکھلا دیو۔ کی پتہ چلیا کہ جیڑا بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے مطابق نماز نہ پڑھے اس دی نماز قبول نہیں، جس دی نماز دے اندر طریقہ محمدی نہ ہوئے اس دی نماز قبول نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا کر کے نماز ادا کر، تو نماز ادا نہیں کیتی، حالانکہ وہ کر کے آ رہا ہے۔ آئیے میرے خیال سے گل سمجھ نہیں آئی، ایسی نماز نہیں، یہ ہوئی معنی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، کہ لوگو ایمان والے ہو اللہ دی اطاعت کرو، اللہ دے رسول دی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ ایک اور مثال، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابی سیدنا ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، بلکہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے کہ عید الاضحیٰ دا دن جس نو تیری میری پنجابی زبان دے اندر بقرہ عید آکھ دینے، قربانی والا دن نے، عید نماز ادا نہیں ہوئی، جناب فجر دی نماز دا ٹائم ہے، فجر دی نماز ادا کیتی ہے۔ سیدنا برا بن عازب بیان کر دینے کہ میرے مامو جان نے جناب اپنا جانور لے آئے، قربانی والا جانور لے آ کر کے جناب اس قربانی والے جانور نو فجر دی نماز تو بعد ہی عید نماز یہ ادا نہیں ہوئی، عید نماز تو پہلا ہی جانور نو لٹایا ہے اور لٹا کر کے اس کی گردن دے اوتے چھری چلائی تے جناب تکبیر پڑھی ہے، اس نو جانور نو ذبح کیتا ہے، جانور نو ذبح کرن تو بعد اس کی قربانی کر لین تو بعد اس نے گوشت نو جناب بنایا ہے، گوشت نو بنا کر کے لوگاں دے اندر تقسیم کر دیتا ہے، خود بھی پکایا لوگاں نے بھی پکایا ہے، خود بھی کھایا لوگاں نے بھی کھاتا ہے، اور جناب نماز ہو گیا، عید نماز دا ٹائم ہو گیا ہے، ٹائم جناب عید نماز دا ہو گیا ہے تے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آ گئے عید نماز ادا کرن دے واسطے تے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید نماز ادا کی تھی تے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ دیتا ہے، آپ نے فرمایا ہے من صلی صلاتنا، جس نے ساڈے نال نماز پڑھی اس نے نماز ادا کر لی تے جس نے ساڈے نال قربانی کر لی اس نے قربانی نو پا لیا۔ جن نے ساڈے نال نماز پڑھی انہیں نماز پڑھ لی، جن نے ساڈے نال قربانی کی تھی یعنی کہ ہون نماز تو بعد جنہیں قربانی کرنی ہے ساڈے نال ان دی قربانی ہو گئی۔ تو سیدنا برا بن عازب فرماتے ہیں کہ میرے مامو جان نے جدو یہ سنیا نا تے آ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول بڑے پریشان ہو کے کہ اللہ دے رسول میں تا نماز تو تواڈے نال ادا کر لی ہے لیکن قربانی تواڈے نالوں پہلا کر چکے ہیں، قربانی تواڈے نالوں پہلا کر چکے ہیں، ہن میرا کی ہوئے گا؟ جبکہ میری نیت بھی یہ سی دی کہ اج قربانی دا دن ہے، کھان پین دا دن ہے، مسلمانوں دے واسطے ایک خوشی والا تہوار ہے، کھان پین والا تہوار ہے۔ میں یہ سوچیا کہ اج قربانی دا جو گوشت ہے وہ سب تو پہلا میرے جانور دا جائے تاکہ سارے دا جڑا ثواب ہے وہی مینوں مل جائے۔ میری نیت ایسی تھی تے آپ نے فرمایا قربانی تیری بھی قبول نہیں۔
یہ صدقہ جا جا کر کے جانور لے کے دوسرا جانور ذبح کر. یہ ہوئی معنی ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. کیا ایمان والو اللہ دی اطاعت کر لو، اللہ دے رسول دی اطاعت کر لو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کر بیٹھے. یاد رکھنا کوئی بھی عمل ہے نا، کوئی بھی عمل ان دی قبول دیاں 4 شرائط نے. کنیاں؟ 4. جویں ڈاکٹر دے کولے جاندے ہو نا تے ڈاکٹر نو جا کے آندے ہو کہ روٹی نہیں کھادی جا رہی، جسم جناب ٹوٹ رہا ہے، پج رہا ہے تے کانبا جا لگا ہوا ہے، تے ڈاکٹر اس بیماری نو چیک کرن دے واسطے تیرے منہ دے اندر یا تیری بغل دے اندر ایک تھرمامیٹر دے دیندا ہے. اون دے نال کی پتہ چلدا ہے کہ اینو بخار ہے یا نہیں، اے بندہ ٹھیک ہے یا بیمار ہے. ایویں اپنے عمل دا بھی تھرمامیٹر اج لے لو کہ 4 چیزاں نے جڑیاں اگر تیرے عمل دے اندر پائیاں جا رہی ہیں تے تیرا عمل قبول ہے، ورنہ تیرا عمل قبول نہیں. تینوں اپنے عمل دے بارے اندر غور کرنا چاہیے. وہ کیڑیاں نے؟ پہلی شرط یہ ہے کہ انسان دی نیت خالص ہوئے، نیت خالص ہوئے اللہ دی رضا دی واسطے، کہ جو بھی عمل کر رہے ہے وہ اللہ دی رضا دی خاطر ہوئے، نہ کہ دنیا دا دکھلاوا. دوسری شرط اس انسان دا عقیدہ درست ہوئے، صحیح العقیدہ انسان ہوئے. تیسری چیز کہ جڑی ہون بیان ہوئی ہے کہ اس عمل دے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے عمل دی مٹھاس ہوئی، یعنی کہ ان دا عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے عمل دے مطابق ہوئے، آپ دی اطاعت دے مطابق ہوئے. اور چوتھی شرط یہ آ کہ جیڑا انسان عمل کرنے والا انسان ہے وہ حلال کھاندا ہوئے، حرام نہ کھاندا. اس دے پیٹ دے اندر جو لقمہ جاندا ہوئے وہ حلال ہوئے، حرام نہ ہو. گل ہی لگتا پھر سمجھ نہیں آئی. بھی میں ایک جانور لے کے آیا اور اس جانور دے تے میں جناب 5 لاکھ دا جانور لیا ہے، پیسے بھی بڑے خرچ کیتے نے، انہوں نے آن کے ہوں قربانی دی کرن لگا. طریقہ بھی وہ استعمال کر رہے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا طریقہ ہوئے، یعنی کہ قربانی دا دن ہوئے اور اس دے اندر ایک طریقہ استعمال کر رہا ہوا کہ اس دے تے چھری چلان لگیاں، لٹاواں بھی اس طریقے دے نال، تکبیر بھی وہی پڑھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، انہوں پڑھ کے میں ذبح کر لواں، لیکن میں کراں عید نماز تو پہلا تے میری دسو قربانی و قبول نہیں. کیوں یار میں جانور بھی اتنا مہنگا لے آیا، میں جناب اس دے طریقہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فٹ کر رہے ہیں، ایک طریقہ فٹ کر رہے ہیں کہ انہوں لٹا بھی ہوئے رہے ہیں، تکبیر بھی پڑھ رہے ہیں، پھر بھی تسی آندے ہو کہ عمل قبول نہیں. کی پتہ چلیا کہ اس کے اندر طریقہ محمدی نہیں، چاہے اگر تھوڑا جا ہے لیکن پورا طریقہ نہیں. میں جناب مسجد کے اندر آیا نماز پڑھن دے واسطے، یا پھر ایویں مثال لے لو کہ میں اتھوں ٹریا جہاد دے واسطے فلسطین دے اندر، کیونکہ آج کل جناب حالات خراب نے. دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ انہاں دے حالات کو بہتر فرمائے، اللہ تعالیٰ دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرمائے، اللہ فلسطینی مظلوم بھائیاں دی امداد فرمائے،
اور اللہ تعالیٰ کوئی مجاہد کلندر ساڈے اندروں ہی بھیج کر کے انہاں دی مدد فرمائے۔ میں جناب اتوں ہتھیار چکا اسلحہ لواں تے پہنچ جاواں فلسطین دے اندر، تے جناب اتھے جا کر کے کافراں دے نال لڑائی کراں، انہاں دے خلاف جہاد کراں، لیکن میری نیت اے ہوئے کہ میں بہادر بنان۔ لوگ جدوں میں جاواں تے لوگ آکھن جی فلانا گیا سی فلسطین دے اندر مدد کرن دے واسطے تے انہیں بڑی بہادری کا مظاہرہ کیتا تے پھر شہید ہو گیا، لوگ مینوں بہادر آکھن۔ نیت میری اے ہوئے میں جناب جہاد بھی کر لواں، اتھوں سفر بھی کراں، اسلحہ بھی اٹھا کر کے لے کے جاواں، اتھے وہ اسلحہ استعمال کر کے دشمنان اسلام نو جناب گراواں بھی، جہنم بھی رسید کراں، اور پھر دسو میری نیت اے ہوئے بلکہ او نہ ہوئے جڑی اللہ چاہتے نے، دسو میرا عمل و قبول نہیں ہے۔ یار میں ایتھوں گیا اسلحہ لے کے گیا بھی میں جناب دشمنان اسلام دا مقابلہ کرنا، کہ تسی آندے عمل قبول نہیں، یہ کس بنا تے آخر ہو کیوں؟ کیونکہ اس اندر نیت خالص نہیں، نیت دے اندر شک، نیت لوگاں کو دکھلاوا ہے، ریاکاری۔ میں جناب سعودیہ چلا جاواں، ایتھوں ویزا لواواں، 12-13 لاکھ روپیہ لا لواں، اتھے جا کر کے میں بیت اللہ دا طواف کراں، حج کراں، میں حج کر کے تے جناب اللہ دے سامنے دعاواں کراں، لیکن جیڑا میں جنہ پیسے دا ویزا لوایا ہے وہ پیسے کسی غریب دا حق ماریا ہوئے، 2 نمبریاں دا ہوئے، سودی کاروبار تو آیا ہوئے، وہ پیسہ جناب دگے بازیاں کر کے دودھ دے اندر سبزی دے اندر ملاوٹا کر کے آیا ہوئے، اس پیسے دے نال میں ویزا لوا کے اوتھے جاواں بیت اللہ دا جناب چکر بھی کڈاں، طواف بھی کراں، اور جناب اوتھے میں اللہ دے سامنے دعاواں بھی کراں، مینوں دسو میرا وہ حج قبول؟ یار میں لکھاں روپیہ لاتا ہے، سفر بھی کر لیا، تسی آندے قبول نہیں، کس بنا تے آ گئے ہو؟ کیوں؟ کیونکہ میں جڑے پیسے لائے نے وہ حلال دے نہیں، وہ حلال دے نہیں۔ میں جناب اوتھے حاجیاں نو ستو کول کے پلاواں، کی کراں؟ ستو کول کے پلاواں، لیکن میں خود اللہ نو مانتا نہ ہوں، میں خود بتاں دی پرستش کرنے والا ہوا، میں خود لات عزا نو منن والا ہوا، دسو میرا وہ عمل اللہ دے ہاں قبول؟ مینوں عمل کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ یار میں روز اپنے پلے پیسے لا کے حاجیاں نو ستو پلا رہا، محنت کر رہے، تسی آخ رہے ہو کہ قبول نہیں، کیوں؟ کیونکہ وجہ کی ہے میرا عقیدہ ٹھیک نہیں، میرا عقیدہ توحید نہیں۔ تو میرے بھائیو جو بھی عمل کرو اس کے اندر تھرمامیٹر لا کے چیک کریا کرو کہ میرا عمل قبول ہے بھی ہے کہ نہیں۔ پہلی چیز تو کیڑی دیکھنی ہے؟ عقیدہ میرا دوست ہے کہ نہیں۔ دوسری کہ میں جڑا عمل کر رہا ہوں وہ خالصتاً اللہ دی رضا دی خاطر ہے یا دنیا دا دکھلاوا۔ میں جو عمل کر رہا ہوں اس عمل دے اندر میرا جو طریقہ ہے وہ طریقہ نبوی ہے بھی ہے کہ نہیں۔ میں جناب جڑا عمل کر رہے ہیں، جڑا جناب تہجد پڑھن دے واسطے کھڑا ہویا، اور جس کھانے نے مینوں تقویت دیتی ہے، جناب جان جس کھانے دے نال پیدا ہوئی ہے میری جان بنی ہے، جس جان دے نال میں اس قابل ہویا کہ میں اللہ دے سامنے کھڑا ہو گیا،
اس دے اندر جناب وہ مال جڑا لگیا ہے وہ حرام دا ہوئے، دسو میرا عمل قبول نہیں۔ اس واسطے یہ 4 شرطاں کا خیال کرنا ہے۔ کوئی بھی عمل ہے 4 شرطاں اس دے اندر ہونیاں لازمی اور ضروری۔ کیڑی شرط؟ بولو، عقیدہ توحید ہوئی۔ دوسری شرط نیت خالصتاً اللہ دی رضا دی خاطر ہوئے۔ تیسری چیز مال بھی حلال دا ہوئے۔ اور چوتھی چیز کہ میرا جڑا عمل ہے وہ عمل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے عمل دے مطابق ہوئے۔ بہت نہیں لگتا سمجھ ہی نہیں آئی تھانوں ہے۔ یہ 4 چیزاں جس دے عقیدے دے اندر پائیاں گئیاں، جس دے عمل دے اندر پائیاں گئیاں، ان دا عمل اللہ دے ہاں قابل قبول ہے۔ اور 4 چیزاں جس دے عمل دے اندر نہ ہوئی اس کا عمل۔ آئیے ذرا توجہ فرمانا، آگے چلیے یا بس کریے؟ چلیے آؤ ذرا سننا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جب دنیا دے اندر اس ادا دے نال محبت کرو گے، پھر اللہ دے رسول نے بھی دسیا ہے کہ ایسے ہی معیار کے مطابق جدو کر کے جاؤ گے جنت کے اندر چلے جاؤ گے۔ جدو اس معیار کو نہیں اپناؤ گے پھر گویا کہ تسی جنت جان کا ارادہ ہی نہیں کیتا۔ آؤ ذرا سننا پیغام محبت امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے نے کل امتی يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن أبى قال من أطعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن صحابہ دے اندر تشریف فرما رہے کہ آپ نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری دی ساری امت جنت دے اندر داخل ہو جائے گی، میری امت دا ہر ایک بندہ جنت دے اندر چلا جائے گا الا من ابا، اس بندے تو علاوہ جنہیں جنت دے اندر جان تو انکار کر دیتا ہے، جنہیں جنت دے اندر جان تو انکار کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ سن رہے نے تے آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ نے سنیا نا تے حیران ہو گئے، حیران ہو کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو آنے نے قیل ومن ابا، اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیڑا بندہ ہے، وہ کیڑا ایسا بدبخت انسان ہے جڑا جنت دے اندر جان تو انکار کر دے گا؟ حالانکہ دنیا دے اندر انسان نماز پڑھتا ہے تاکہ جنت دے اندر چلا جائے، انسان دنیا دے اندر روزے رکھتا ہے تاکہ جنت دے اندر چلا جائے، انسان دنیا دے اندر زکات ادا کرتا ہے تاکہ جنت دے اندر چلا جائے، صدقے کرتا ہے تاکہ جنت مل جائے، دنیا دے اندر نیک اعمال کرتا ہے، یتیماں تے مسکیناں دے اوتے بیواواں دے اوتے ہاتھ پھیردا ہے تاکہ جنت دے اندر چلا جائے، جناب انہاں دی کفالت کردا ہے تاکہ جنت دے اندر چلا جائے۔ لیکن اللہ دے رسول دی کیڑا بدبخت انسان ہوئے گا جڑا جنت دے اندر جان تو انکار کر دے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال من اطاعنی دخل الجنہ، کہ جن نے میری اطاعت کی تھی، جن نے میری فرما برداری کی تھی، جن نے دنیا دے اندر اپنا رہن سہن ہوئے بنایا ہے جنہیں کہ میں حکم دیتا ہے، آپ نے فرمایا دخل الجنہ، ایسا بندہ جنت دے اندر داخل ہو گیا ہے۔ ومن عصانی فقد ابا،
جن نے اس اطاعت تو منہ پھیر لیا ہے گویا کہ اس نے جنت کے اندر جان تو انکار کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ مسلمانوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قال من اطاعنی دخل الجنہ، کہ جن نے میری اطاعت کی تھی وہ جنت کے اندر داخل ہو گیا ہے۔ کی معنی لگتا گل سمجھ نہیں آئی؟ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد کے اندر تشریف فرما رہے کہ آپ علیہ السلام کا ایک صحابی آیا ہے، آپ کا ایک پیارا آ گیا ہے، آ کر کے آخر لگا ہے اے اللہ دے رسول جی مینوں او عمل دس دیو جڑا عمل میں دنیا دے اندر کرا تے کل قیامت والے دن مینوں جنت نصیب ہو جائے۔ کوئی ایسا عمل دس دیو جیڑا دنیا دے اندر میں کر کے جاؤں اس دے بدلے اللہ جنت عطا کر دے۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ تسی بھی سننا چاہتے ہو عمل؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابیہ جنتی عمل پوچھنا چاہنا ہے؟ جی اللہ دے رسول جنتی عمل پوچھنا چاہنا۔ آپ نے فرمایا پھر چار کام نے مختصر یہ تین چھوٹیاں چھوٹیاں چیزاں تسنا یہ چار عمل تو کر لے میں محمد اپنی زبان نبوت کو اعلان کرنا کہ کل قیامت دے دن اللہ تینو جنت عطا کر دے۔ سبحان فرمان لگا اللہ دے رسول کیڑے عمل نے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا۔ اوے میرے پیارے صحابیہ اللہ تعالیٰ دی عبادت کر، تعبد اللہ اللہ دی عبادت کر، ولا تشرک بھی شیئا اللہ دے نال کسی نو شریک نہ ٹھہرا۔ پہلا اے عمل ہے اللہ دے رسول جی۔ دوسرا عمل کیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، جڑی اللہ تعالیٰ نے تیرے تے 5 ٹائم دی نماز فرض کیتی ہے اے نماز ادا کر لے۔ دوسرا کیڑا عمل ہے؟ کوئی بہتا عمل نہیں دسیا بلکہ فرمایا کہ 5 ٹائم دی نماز ادا کر لے۔ او بندے نے نہ کرنی کرنی۔ آپ نے فرمایا کہ تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا وتقیم الصلاۃ المکتوبۃ، جیڑی اللہ نے تیرے تے نماز فرض کی ہے اس نماز کو ادا کر لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا صحابی یاد ہے جی اللہ دے رسول کی 2 عمل ہو گئے۔ تیسرا عمل کیے آپ نے فرمایا ہے وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، جیڑی اللہ تعالیٰ نے تیرے مال دے اندروں سال گزر جان تو بعد جڑے نصاب معیار دے نال زکات واجب کیتی ہے فرض کیتی ہے اس زکات کو ادا کریا کر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا صحابی فرماندا ہے کہ اللہ دے رسول جی 3 عمل ہو گئے۔ چوتھا عمل کیے آپ نے فرمایا ہے وَتَصُومُ رَمَضَانَ، اور رمضان المبارک دا جدو مہینہ آ جائے رمضان دے روزے رکھ لیا کر۔ رمضان المبارک دا مہینہ ہے اس روزے رکھیا کر۔ یہ 4 عمل تو کر کے چلا جا، میں محمد تینو اپنی زبان نبوت پوری گارنٹی تے ذمہ داری دے نال آکھنا ہے کہ کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ تعالیٰ تینو جنت عطا کر دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے میرے نبی دے صحابی نے سنیا ہے کہ جان لگا آکھدا ہے کہ اللہ دے رسول جی جنہ عمل تو سیتا ہے نہ میں اس کو گھٹ کے کراں گا نہ میں اس کو ود کے کراں گا، جنہ تو سیتا ہے وہ نہیں عمل کراں گا۔ سبحان کہ تسی دسیا ہے کہ تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا، اللہ دی عبادت کرنی ہے وہ تو کرنی ہے وہ تو فرض ہے۔ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، اللہ دے نال کسی نو شریک نہیں ٹھہرانا، وہ بھی اللہ دی توحید ہے
کہ اللہ دے نال کسی نو شریک نہیں ٹھہرانا. وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ جیڑی اللہ نے 5 ٹائم دی نماز فرض کر دیتی ہے وہ ادا کرنی ہے. کر دیو نا وہ نماز دا وہ تا کرنی ہے, نہ کرنا گا تھا مجرم. تیسرا ول وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ جیڑی اللہ نے سال بعد میرے مال دے اندروں جیڑا نصاب زکات دا میرے اتے فرض کیتا ہے وہ زکات ادا کرنی, وہ بھی کرنی ہے. نہ کرنا گا تو مال قیامت والے دن سزا دا مستحق بن جائے گا. اور وَتَصُومُ رمضان اور رمضان المبارک دے روزے اے بھی فرض اے بھی رکھنے ہی رکھنے نے. جنہ تسی دس دیتا ہے میں اونا عمل کراں گا, نہ اس تو ود کے کراں گا, نہ اس تو ہٹ کے کراں گا, نہ اس کے اندر زیادتی کراں گا, نہ اس کے اندر کوئی کمی کراں گا. جنہ تسی دس دیتا ہے اونا ہی کراں گا, جیویں تسی دس دیتا ہے اونا ہی کراں گا. اینے کے لفظ آ کے ٹر پیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے فرمایا میرے صحابیوں اگر کسی شخص دے دل دے اندر ایک خواہش ہوئے کہ دنیا دے اندر کوئی ایسے انسان وہ دیکھ لے جڑا انسان جنتی ہے, آپ نے فرمایا وہ میرے اس صحابی نو دیکھ لے. سبحان اللہ. یہ کس وجہ تو فرمایا ہے کہ انہیں فرمایا کہ جنہ تو سیدھا دیتا ہے اینا ہی کراں گا, نہ اس تو ود کے کراں گا, نہ اس تو گھٹ کے کراں گا. گویا کہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی گل سن کے آپ بھی اطاعت کیتے. آپ نے فرمایا کہ دنیا دے اندر جن دی خواہش ہوئی کہ جنتی انسان نو دیکھ لے, دنیا دے اندر رہتے ہوئے وہ اس بندے نو دیکھ لے. یہ کوئی معنی ہے کہ کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا قیل ومن ابا قال من اطاعنی دخل الجنت, کہ جنہیں میری اطاعت کی تھی وہ جنت کے اندر داخل ہو گیا. تے اطاعت کی ہے یہ معیار محبت ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ, انہوں کہہ دیو کہ اگر محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اللہ دے نال تے فتبعونی, گل محبت دی ہو رہی ہے, اللہ فرما رہے ہیں فتبعونی. پتہ کی چلیا کہ محبت کا جو معیار ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت ہے. ادھر سیدنا صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخرے نے کہ اے اللہ دے رسول مینوں تواڈے نال بڑی محبت ہے. سیدنا صوبان ادھر محبت کی گل کرتے ہیں اور ادھر اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں کہ من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا, کہ جڑا بندہ بھی دنیا دے اندر اللہ اور اس رسول دی اطاعت کرے گا. گل محبت دی ہوئی, اللہ نے فرمایا اطاعت. تاکہ پتہ چلتا ہے کہ محبت دا جو اصل معیار ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت ہے. محبت دا جو اصل معیار ہے وہ اللہ اور اس رسول دی اطاعت ہے, فرما برداری. تو میرے بھائیو دنیا دے اندر اگر اس ادا دے نال اسی محبت کر کے جاواں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دنیا دے اندر جڑیاں میں تو التجامہ کر رہے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم, اللہ سیدھا رستہ دکھلا دے, صراط الذین انعمت علیہم انعام یافتہ لوگوں کا رستہ دکھلا دے. کہ اللہ نے تو 1400 سال پہلے ہی دس دیتا ہے. ہن انسان یہ ساری اپنی مرضی ہے کہ اسی قرآن تے غور کریے یا نہ کریے. اللہ نے 1400 سال پہلے ہی دس دیتا ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ انعام یافتہ لوگوں کا ساتھ مل جائے پھر آؤ اس معیار کے اندر آؤ, میں انعام یافتہ لوگوں کا رستہ بھی دکھلا دوں گا, کل قیامت والے دن ساتھ بھی نصیب فرما دے. اللہ کو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال اس ادا دے نال محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.